اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔ میں دونوں جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، خاتم الرسل، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات کا مفہوم آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کی عورتوں کو ایک مقام دیا ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت تاریخ نے بہت ہی بھیانک بیان کی ہے۔ میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں چند معلومات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دراصل معلومات تو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے، اور علم کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کوئی انسان رائے قائم بھی نہ کرے اور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ علم کے سمندر پر عمل کا ایک قطرہ باری ہوتا ہے، اور عمل کے سمندر پر تقوی کا ایک قطرہ باری ہوتا ہے۔ کسی انسان کے پاس بہت ساری معلومات ہے اور وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کی ساری معلومات فضول ہے، اور اگر کوئی بہت زیادہ عمل کرتا ہے اور اس میں ریا ہے اور اس میں دکھاوا ہے اور اس میں تقوی نہیں ہے تو وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، جس سے اللہ سبحانہ وتعالی بہت بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی؟ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اگر وہ سفر میں ہوتے اور پیچھے اس کی بیٹی پیدا ہو جاتی تو واپسی پر اگر وہ 1 سال یا 6 مہینے کی اس کی عمر ہو جاتی، اس کو اس وقت بھی پکڑ کر قتل کر دیتے، یا اسی طرح اس کو زندہ پکڑ کر اس کے لیے قبر بنا کر اس کو گاڑے مٹی کے اندر ٹھونس دیتے، کیونکہ عورت کا مقام کسی نے متعین نہیں کیا تھا۔ وہ تو اللہ کا احسان ہوا، دونوں جہانوں کا سردار، امام الانبیاء، خاتم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے ہر چیز کا ایک پیرایا متعین کیا جس میں عورتوں کے حقوق ہیں۔ انہوں نے بیوی کو بیوی کا مقام دیا، بیٹی کو بیٹی کا مقام دیا، اور ماں کو ماں کا مقام دیا۔ عورت کو بیٹی بنایا، عورت کو بہن بنایا، عورت کو ماں بنایا، عورت کو بیوی بنایا، اور اس کو زبردست عزتیں نصیب کی۔ عورت کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کیا کہ جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے پورے طریقے بتائے ہیں۔ عورتوں کے حقوق تو اسلام نے متعین کیے ہیں۔ اگر اسلام سے نکل کر کوئی اپنے لیے اپنے ذہن سے حقوق بنانا چاہتا ہے تو وہ کبھی ان حقوق میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام نے قیامت تک آنے والی آخری عورت کے لیے قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ جو عورت اس کو اپنائے گی اللہ اسے اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ مکمل کامیابی کا وعدہ ہے۔ آج پوری دنیا میں عورتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، کیونکہ عالمی دنیا نے اور مغربی اقوام نے اپنی عورتوں کو ٹیشو پیپر کی طرح رکھا ہوا ہے، اس کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، جبکہ عالم اسلام نے اپنی عورتوں کو ایک زبردست مقام دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کا ایک زبردست مقام متعین کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے مسلمان کا ہر دن
اس کا عالمی دن ہی ہے۔ آج مغربی اقوام کو ہوش آیا ہے، آج سال میں صرف ایک دن عورتوں کے حقوق مناتے ہیں۔ اسلام الحمدللہ روزانہ عورتوں کے حقوق مناتا ہے۔ اسلام روزانہ الحمدللہ ماں کو ماں کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اسلام میں اپنی ماں کی زبردست قدر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا اور نماز پڑھ رہا ہوتا کہ میری ماں مجھے آواز دیتی احمد یا محمد، میں نماز توڑ کر ماں کی طرف متوجہ ہو جاتا، جی اماں جان حکم کر۔ یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے۔ ہمارے اسلام میں الحمدللہ روزانہ عورت کی عزت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی ماں کی طرف شفقت اور پیار محبت بری نگاہ ڈالے گا، جو اپنی ماں کی طرف پیار بھری نظر سے دیکھ لے گا، اس کو ایک حج ایک عمرے کا اجر اللہ دیں گے۔ ہم روزانہ الحمدللہ عورتوں کے حقوق مناتے ہیں، کیونکہ ہمیں اسلام نے درس دیا ہے کہ کمینے لوگ اپنی بیویوں پر غالب آتے ہیں، شریف لوگوں پر بیویاں غالب ہوتی ہیں۔ ہم الحمدللہ روزانہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اسلام نے بیٹی کو بیٹی کا مقام دیا، اس کو جائیداد میں حصہ دیا، بہن کو جائیداد میں حصہ دیا، اس کو اپنے ماں باپ کے پیسوں سے اس کا حصہ رکھ دیا، اسے بھی ایک مقام دے دیا۔ تو الحمدللہ اسلام میں روزانہ عورتوں کے حقوق ہے، جبکہ مغربی اقوام سال میں ایک دن یہ دن مناتے ہیں اور اسے پوری دنیا میں اجاگر کرتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اصل میں اسلام پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا اللہ کا بہترین مذہب ہے، جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔